السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، سب سے پہلے میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پاک فوج کے جوانوں کو کہ جنہوں نے ہندوستان کے گھمنڈ کو خاک میں ملا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اس ارض وطن کی حفاظت کا ذمہ ممی کی قسم کھانے والے پھلپھلے سینکوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ نعرہ تکبیر لگا کر دشمنوں کے کلیجے چیرنے والے جوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مودی صاحب، آج پوری دنیا آپ کا اور ہندوستان کا مذاق بنا رہی ہے۔ آپ کے جھوٹ کا پردہ مکمل طور پہ چاک ہو چکا ہے۔ ارے کہاں لے آئے اپنے مہان بھارت کو آپ کہ آپ کی جنتا آپ کے جھوٹے سرجیکل اسٹرائکس کے دعووں اور جنگی جنون کے خلاف، کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ 300 لوگ مار دیے، دہشت گردوں کے کیمپس تباہ کر دیے، اب آپ سے سوال کر رہی ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا صاحب کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، ہم نے آپ کو سرپرائز دے دیا۔ آپ کے 2 جہاز اور 6 خالی ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر دراصل ہم نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ پاک فوج جب چاہے، جیسے چاہے اور جہاں چاہے آپ کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ ہماری امن کی کوششوں اور پیشکشوں کو ہماری کمزوری مت سمجھیے صاحب۔ طاقت کے گھمنڈ اور کرسی کی لالچ میں دنیا کے امن کو تباہ مت کیجیے، بلکہ احسان مانیے ہماری فوج کا کہ جنہوں نے آپ کے پائلٹ کو بچایا بھی اور اس کو چائے بھی پلائی، جو آپ کی بڑی دیرینہ، یاد ہے نا، بڑی دیرینہ خواہش آپ کی تھی، بلکہ وہ بولنے پر مجبور ہو گیا کہ بھارتی فوج کو چاہیے کہ وہ پاکستانی فوج کے کردار کو اپنائے۔ لیکن اگر کشمیریوں کے ہاتھ میں آپ کا یہ پائلٹ آ جاتا نا صحیح طرح سے، تو وہ کشمیری کی جن پر آپ نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، وہ ابھینندن کا ایسا منورنجھن کرتے کہ اس کو لگ پتا جاتا۔ لہٰذا ہم نے اپنی قوت بتلا کر اصل میں ایک بار پھر آپ کو مذاکرات کی اور بات چیت کی دعوت اس لیے دی ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ اب فیصلہ ہندوستان کو کرنا ہے۔ ہنسا کی زبان سمجھنی ہے یا آہنسا کی بات کرنی ہے؟ مسکراہٹ چاہیے بچوں کے چہرے پہ یا اس خطے میں بارود کی بو چاہیے؟ فیصلہ کیجیے، بس اب فیصلہ کیجیے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔